الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بنی اسرائیل میں جب انحطاط آیا، حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے رفع کیا، اوپر اٹھا لیا، بعد میں جو ان کے علماء تھے انہوں نے دین میں کیا کیا کچھ شامل کر دیا نا، اپنے قصے، اپنی کہانیاں، سب کچھ انہوں نے دین بنا کے رکھ دیا۔ اگر اس وقت میں وطن عزیز پاکستان میں تھا، چیزوں کو بغور دیکھا، اور تو حال چھوڑ دیجئے، خاص طور پر جو مسجدوں میں حال دیکھا، ان لوگوں کا جو 5 وقتی نمازی ہیں، جو امام ہیں، جو خطیب ہیں، وہ اللہ کے دین کے ساتھ کس قسم کی جو ہے وہ، جسے آج کل ایک لفظ ہے نا کھلواڑ ہے، کھلواڑ کر رہے ہیں وہ نا۔ اور اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں معلوم نہیں ہے، بنی اسرائیل کے علماء کو بھی معلوم تھا۔ ہمارے ان مولویوں کو، خطیبوں کو کہہ سکتے ہو آپ، اگر یہ سند لینے کو علم کہتے ہیں تو عالم بھی کہلائیں گے۔ یہ دین کے ساتھ اور دین کی عبادتوں کے ساتھ کیا کیا ہوا انہوں نے نا، اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر میں دیکھوں آپ کو، مگر ایک بات بتا دوں پہلے آپ کو نا۔ اس وقت دنیا میں 1 ارب، 1.25 ارب، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ ہم سارے مسلمان، 1.5 ارب مسلمان مل کر اگر کوئی ایسا عمل کریں جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہو، تو وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے ایک دفعہ، اور کانوں کو صاف کر کے سن لیجئے۔ 1 ارب، ابھی تو مطلب 10%، 15% مسلمان ہیں جو مسجدوں میں پائے جاتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ پورے کی پوری مسلم آبادی زمین پر جتنی موجود ہے، 1.5 ارب، وہ اگر کوئی ایسا عمل کرنے لگ جائے، وہ حج میں کچھ شامل کریں، نمازوں میں ہم شامل کریں، قرآن میں ہم کچھ شامل کریں، پورے 1.5 ارب مسلمان وہی عمل کرنے لگ جائیں، مگر کتاب اللہ کی سند نہ ہو اس کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اگر اس پر اسٹیپ نہیں ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہو سکتی ہے، نہ یہ قرآن ہوگی نہ سنت ہوگی۔ یاد رکھیے، جب سے اللہ نے یہ اپنے پیغمبر اور کتابیں بھیجنے شروع کی، آخری رسول محمد علیہ السلام ہے اور آخری کتاب قرآن ہے۔ اللہ نے پوری زندگی گزارنے کا نمونہ اس میں بتا دیا، اور جو عبادتیں ہیں وہ اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا، اس کی تشریح کی، اور تشریح بھی وہ جو اللہ نے بتائی تھی۔ اب ساری قیامت تک کے لیے یہ ساری چیزیں کنفرم ہو چکی ہے کہ اس اسٹیمپ کے ساتھ قرآن اور سنت کی اگر مہر ہوگی تب یہ عبادت کہلائیں گی، ورنہ ان کا نام عبادت نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہو سکتا۔ آپ اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حکم وہ جو قرآن ہے۔ جب اللہ کا حکم اترتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود عمل کر کے بتاتے تھے، اور وہی صحابہ عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد امت میں رواج آ گیا کہ فلاں حکم جو ہے یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے ان باتوں کو، اور میری کہی ہوئی باتوں کو کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین کے پاس لے جائیے اور پوچھئے کہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آج دیکھا پاکستان کی ہر مسجد میں، غور سے سنیے، پوچھئے ان علماء دین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عشاء کی نماز کے بعد، جب فرض نماز ختم ہو گئی، سب صحابہ کو روک لیا اور تبارک الذی بیدہ الملک کو پڑھا کرتے تھے آپ۔
جائیے پوچھے کسی سے. آج ایک مکتب فکر کی ساری مسجدوں میں، کراچی سے لے کر اسلام آباد اور پشاور تک، یہاں پر تھر سے لے کر دادو اور بلوچستان تک، عشاء کی نماز پڑھی ہے، مولوی صاحب نماز ختم ہو گئی، تبارک اللہ دی. اب ایک آدمی کہے گا یار ظہیر بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے، قرآن کی جو ہے تلاوت ہو رہی ہے، تبارک اللہ دی کی شان رسول اللہ نے کیا کیا بتائی ہے، بالکل صحیح ہے. رسول اللہ نے بتایا تبارک اللہ دی پڑھنے کے لیے، مگر کس وقت بتایا اس پر عمل نہیں کرتے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد صحابہ کی موجودگی میں کب تبارک اللہ دی پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین 30 سال تک آپ نے حکومت کری. کب خلفائے راشدین نے عشاء کی نماز کے بعد تبارک اللہ دی پڑھی؟ اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور 4 اماموں کا وقت آتا ہے. ان میں کب ایسا ہوا کہ امام اعظم، جس کے ہم اور سب آپ حنفی کہلاتے ہیں، کہ امام ابو حنیفہ عشاء کے بعد بیٹھ گئے ہوں، 20-25 ہزار طالب علم ہوں، اور آپ جو ہے عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد تبارک اللہ دی پڑھ گئے تھے. تبارک اللہ دی قرآن کی صورت ہے، بہت بڑی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتنی بڑی صورت ہے، پڑھنے کے لیے میں فرمایا، مگر یہ عمل آپ کا نہیں تھا کہ عشاء کے بعد ہر روز صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے اور تبارک اللہ دی پڑھی. آج ہمارا ہر مولوی ایک خاص مکتبی فکر کا ہے، لوگوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، تبارک اللہ دی پڑھتا ہے. پوچھ لیجئے اپنے امام سے، خطیب سے، مولوی سے کہ اس پر قرآن و سنت کی کوئی مہر ہے یا نہیں. عشاء کے بعد امام کا نماز ختم ہو جانے کے بعد تبارک اللہ دی پڑھنا اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا؟ اب یہ سارے عمل اسی طرح میں بتاؤں گا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں خلفائے راشدین، اس کے بعد صحابہ کا پورا دور، تابعین، تبع تابعین کا دور، اور اس کے بعد یہ 4 فقیہ اور امام گزر چکے ہیں. کب ان میں ایسا ہوا کہ جمعے کی نماز ختم ہوئی ہو اور امام نے جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا؟ اب پھر آپ کہیں گے ظہیر بھائی کلمہ طیبہ ہے، یہ تو افضل الذکر ہے. ہاں میرے بھائی افضل الذکر ہے، مگر اللہ کے رسول نے افضل الذکر کرنے کا آپ کو بتایا کہ کہاں بیٹھ کر کرے. کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، مکے کو چھوڑ دیجئے، مدنی زندگی میں جب آپ امام تھے، پیشوا تھے، اللہ کے آخری رسول تھے، لیڈر تھے، کب ایسا ہوا کہ جمعے کی نماز ختم کرتے ہی آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا اور سارے صحابہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے؟ جائیے پوچھئے اپنے امام سے، خطیب سے، مولوی سے کہ کبھی ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی ہر نماز کے بعد زور زور سے کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے تھے؟ کبھی ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ ورد کرتے تھے؟ پھر اسی طرح ساری امت بھی اگر یہ عمل، 1 ارب سے زیادہ لوگ بھی اگر یہ لوگ عمل کرنے لگے، نہ اس پر قرآن کی دلیل ہوگی نہ سنت کی دلیل ہوگی. جائیے پوچھئے آپ سے جا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، امام اذان دینے والے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ ان صحابہ کے درجات بلند فرمائے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اذان سے پہلے اپنے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہنا شروع کر دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول پر صلاۃ بھیج رہے ہیں ظہیر بھائی. ہاں بھائی اللہ کے رسول پر صلاۃ بھیج رہے ہیں، مگر آپ جو بھیج رہے ہو اس پر رسول اللہ کی سند ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت بلال نے اگر یہ کہا ہے رسول اللہ کی موجودگی میں، تب بے شک ساری امت یہ پڑھے. حدیث کی 6 کتابیں جو صحیح کہلاتی ہیں، اس کے علاوہ 20-50 اور کتابیں ہیں، لاکھوں کروڑوں حدیثیں موجود ہیں. کسی میں ایک حدیث اٹھا کر دکھا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت بلال جو اذان دینے لگے تو اذان سے پہلے آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ چند نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. جب بھی آپ کو معلوم ہو، جب بھی آپ کو یہ پریشانی ہو کہ فلاں مولوی، فلاں عالم دین یہ بات کر رہا ہے اذان سے پہلے، نماز سے پہلے، اذان کے بعد، نماز کے بعد، فجر، عشاء، عشاء، جمعے کا خطبہ، کہیں بھی اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے
یہ پوچھ لیجئے اس سے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تب تو یہ قرآن کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگا، آپ کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر نہیں تو بھائی یہ ہماری اور آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی چیزیں ایک آدھ کروڑ لوگوں کو چھوڑو، 1 ارب مسلمان بھی اگر کرنے لگ جائے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول، میرا آخری رسول محمد علیہ السلام جو تمہیں کچھ دے دے وہ لے لو، دین کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ ان سے لے لو۔ اگر یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں اور سند ہے، مستند ہے، تو فبہا، ہمارا سر جھک جائے گا، اور اگر نہیں تو یہ صرف آپ کے ہاتھوں کی، آپ کے مکتبی فکر کی، اپنی دکان کو چمکانے کے لیے یہ چیزیں ہیں جو یہ مولوی کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اس کا دین نہیں ہے، یہ نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحابہ کی ساری زندگی سے ثابت ہے۔ یہ مولویوں کی وہ دکان ہے جسے چمکانے کے لیے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے بورڈ دکانداروں نے لگائے ہیں، اس طرح ان مولویوں نے اپنی مسجدوں کے دروازوں پر یہ بورڈ لگائے ہیں کہ ہم ہی سچے عاشق رسول ہیں، یہ ہمارے ہی طریقے ہیں جو ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، مجھے اور آپ کو آنکھ کھولنی پڑے گی، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو بھیڑ اور بکریاں ہوتے ہیں، جو پیچھے ایک چرواہا ڈنڈا لیے چل رہا ہے، سامنے اور ہانکے چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنی رحمت و اس قابل دیا ہے کہ ہم مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل دیکھیں جو قرآن و سنت کے مطابقت نہ رکھتا ہو، اس مولوی سے پوچھے ضرور کہ اس کے پیچھے کیا سند ہے۔ میرا اللہ پوچھے گا ضرور ہم سے کہ جب یہ نئی نئی باتیں دین بنا کر پیش کی جا رہی تھی اس وقت تیرے لب کیوں خاموش تھے؟ میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ہر بات وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ثابت ہے، اور ان باتوں کو کرنے اور کرانے والوں سے کھڑا ہو کر پوچھیں کہ جب یہ بے سند ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں۔ میرا رب مجھے اور آپ کو سچی بات کہنے کی، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔